آج ہمارے پاس ایک بہت مختصر سی تحریر ہے، لیکن اس میں کیفیت بہت گہری ہے۔ اچھا، کس بارے میں ہے یہ؟ یہ اتحاد ٹاؤن کی سڑکوں کے بارے میں ہے، اور عنوان سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ عنوان ہے نوحہ۔ نوحہ، یہ تو کافی سنگین لفظ ہے۔ مطلب گہرا دکھ یا ماتم، سڑکوں کے لیے نوحہ؟ جی بالکل، تو آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ آخر سڑکوں کی حالت پر اتنا شدید رد عمل کیوں ہے۔ مقصد بس یہ سمجھنا ہے کہ اس چھوٹی سی عبارت میں کیا کیا اہم باتیں پوشیدہ ہیں۔ ٹھیک ہے، شروع کریں۔ تو پہلی نظر میں ہی ایک تضاد سا لگتا ہے۔ شروع ہوتا ہے ہمارے علاقے کی خوبصورت سڑکیں۔ خوبصورت سڑکیں، اچھا۔ ہاں، لیکن فوراً بعد ہی اصل حالت سامنے آ جاتی ہے۔ پانی میں ڈوبی ہوئی ٹوٹی پھوٹی ہیں۔ اوہو، تو یہ خوبصورت سے پانی میں ڈوبی ٹوٹی پھوٹی تک کا سفر تو بہت تیزی سے طے ہو گیا۔ بالکل، فوراً توجہ کھینچ لیتا ہے نا؟ یہ صرف خرابی کا بیان نہیں لگتا۔ نہیں، یہ اس سے زیادہ ہے۔ یہ جیسے کوئی امید تھی یا کوئی معیار تھا، اور حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ جی، تو یہ جو حالت بتائی ہے پانی میں ڈوبی ہوئی اور ٹوٹی پھوٹی، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ اصل میں دو الگ الگ مگر جڑے ہوئے مسائل ہیں۔ پہلا تو ہے پانی میں ڈوبی ہوئی۔ اب یہ صرف بارش کے بعد والا پانی نہیں لگتا۔ مطلب اگر سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں تو یہ نکاسی آب کے نظام کی طرف اشارہ ہے۔ یا تو وہ ہے ہی نہیں یا بالکل ناکام ہے۔ اچھا۔ اور جب پانی یوں سڑکوں پر کھڑا رہتا ہے نا، تو یہ صرف آنے جانے میں مسئلہ نہیں کرتا۔ تو پھر اور کیا مسائل ہوتے ہیں اس سے؟ مطلب صرف گیلا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب پانی مسلسل جمع رہتا ہے، سڑک کی سطح پر ہو یا وہ نیچے رسرا ہو، تو یہ سڑک کی بنیاد کو کمزور کر دیتا ہے۔ بنیاد کو کیسے؟ جو نیچے مٹی اور بجری کی تہیں ہوتی ہے نا اسفالٹ کے نیچے، وہ پانی سے بھر کر نرم ہو جاتی ہیں، وہ اپنی مضبوطی کھو دیتی ہیں۔ اچھا۔ پھر جب اوپر سے ٹریفک گزرتا ہے، خاص طور پر بھاری گاڑیاں، تو وہ کمزور بنیاد والی سڑک بہت آسانی سے ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ اوہ، تو گڑھے بن جاتے ہیں، سطح اکھڑ جاتی ہے؟ جی بالکل۔ تو یہ پانی میں ڈوبی ہوئی حالت جو ہے، یہ براہ راست ٹوٹی پھوٹی حالت کا سبب بنتی ہے، یا اگر پہلے سے خراب ہو تو اسے مزید بگاڑ دیتی ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ اور ظاہر ہے، کھڑا پانی تو ویسے بھی مسئلہ ہے، مچھروں کی افزائش گاہ بنتا ہے، بیماریاں جیسے ڈینگی، ملیریا۔ صحیح، اور پیدل چلنے والوں کے لیے تو عذابی ہوگا۔ یقیناً۔ تو یہ صرف ٹریفک کا مسئلہ نہیں رہا، یہ صحت عامہ کا بھی مسئلہ ہے، اور سڑک کی اپنی پائیداری کا بھی۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا حصہ ٹوٹی پھوٹی حالت، اس پر کیا کہیں گے؟ ٹوٹی پھوٹی یا شکستہ حالت بذات خود بھی کئی چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے مٹیریل ہی ناقص استعمال ہوا ہو، یہ تو ہوتا ہے۔ یا بنانے کا طریقہ ٹھیک نہ ہو، یا پھر بننے کے بعد اس کی دیکھ بھال، وہ جو ضروری مرمت ہوتی ہے، وہ نہ ہوئی ہو۔ اچھا۔ دیکھیں، شہری علاقوں میں جہاں ٹریفک زیادہ ہوتا ہے، سڑکوں کو ریگولر مینٹیننس چاہیے۔ اگر چھوٹے گڑھے وقت پر نہ بھریں تو وہ پانی اور ٹریفک سے بڑے ہوتے جاتے ہیں، اور آخر میں پوری سڑک ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس سے گاڑیاں خراب ہوتی ہوں گی، حادثات کا خطرہ۔ بالکل، سفر کا وقت بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ صرف کوئی معمولی خرابی نہیں ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی ڈھانچے کی ناکامی ہے، مطلب انفراسٹرکچر فیلئر۔ یہی بات ہے، وہ بنیادی سہولیات جن پر شہر چلتا ہے، سڑکیں، پانی، نکاسی آب، جب یہ ٹھیک کام نہ کریں تو مطلب پورا سسٹم ہی کمزور ہے۔ اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ عبارت میں آگے لکھا ہے کہ یہ حال ہمارے علاقے اتحاد ٹاؤن کا ہی نہیں، پورے بلدیہ ٹاؤن کا ہے۔ جی، اور یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ اس سے مسئلے کا دائرہ کار اچانک بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کوئی ایک گلی یا محلے کا مسئلہ نہیں رہا۔ بالکل نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب نکالیں؟ کیا صرف یہ کہ مسئلہ بڑا ہے، یا اس میں کوئی اور گہری بات ہے؟ نہیں، اس میں گہری بات ہے۔ دیکھیں، جب کوئی مسئلہ ایک جگہ تک محدود نہ ہو بلکہ ایک پورے بڑے انتظامی علاقے جیسے بلدیہ ٹاؤن میں پھیلا ہو، تو یہ عام طور پر کسی ایک آدھ بندے کی غلطی یا مقامی مسئلے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ بڑی منظم ناکامیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ منظم ناکامیاں؟ جیسے ہو سکتا ہے کہ پورے علاقے میں منصوبہ بندی ہی ٹھیک نہ ہوئی ہو، نکاسی آب کا نظام، سڑکوں کا نیٹ ورک شاید صحیح ڈیزائن ہی نہ ہوا ہو، یا شاید پیسے نہیں ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے بلدیہ ٹاؤن کے لیے فنڈز ہی ناکافی ہوں، یا اگر ہیں بھی تو ان کا استعمال وہ مؤثر نہ ہو۔ اور نگرانی، جو کام ہوتا ہے اس کا معیار کون دیکھتا ہے؟
بالکل، ہو سکتا ہے نگرانی کا نظام کمزور ہو، نہ کہ سڑکیں بنے جو جلدی خراب ہو گئیں، یا پھر مینٹیننس کی شیڈیول پر عمل ہی نہ ہوتا ہو۔ یعنی ترجیحات کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ شہری انتظامیہ کے لیے یہ چیزیں اہم ہی نہ ہوں۔ یہ بھی ایک امکان ہے۔ تو یہ صورتحال ایک علاقے کے مسئلے کو ایک بڑے شہری بحران کی طرح دکھا رہی ہے۔ اور یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ اگر پورے ٹاؤن میں سڑکوں کا یہ حال ہے تو وہاں جو لاکھوں لوگ رہتے ہیں ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہوگی۔ بالکل۔ اور شاید اسی لیے اسی وسیع پیمانے پر پھیلے مسئلے اور اس کے اثرات کی وجہ سے لکھنے والے نے نوحہ کا لفظ استعمال کیا۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ یہ صرف کوئی شکایت یا رپورٹ نہیں لگتی، اس میں ایک شدید جذباتی کیفیت ہے، مایوسی، بے بسی، شاید غصہ بھی ہو سکتا ہے۔ نوحہ لفظ بہت اہم ہے، یہ اس صورتحال کا جو انسانی پہلو ہے نا، اسے سامنے لاتا ہے۔ انسانی پہلو سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ صرف ٹوٹی سڑکیں اور پانی نہیں ہے، یہ روزمرہ کی زندگی میں مسلسل پیش آنے والی مشکلات ہیں۔ آپ سوچیں، روز کام پر جانا، بچوں کو اسکول چھوڑنا، ایمرجنسی میں ہسپتال پہنچنا، انہی سڑکوں سے گزر کر۔ جی، تو یہ صرف وقت اور پیسے کا ضیاع نہیں ہے، جیسے گاڑیوں کی مرمت وغیرہ۔ ہاں وہ تو ہے ہی۔ یہ ذہنی اذیت بھی ہے، روز کا تناؤ۔ تو نوحہ اس اجتماعی تکلیف، اس پریشانی کا اظہار ہے جو لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ اور شاید یہ احساس بھی کہ ان کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہیں، انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ بالکل، یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو جوڑیں، وہ شروع کا تضاد، پانی جمع ہونے اور ٹوٹ پھوٹ کے مسئلے، پھر اس کا پورے بلدیہ ٹاؤن تک پھیلا ہونا، اور آخر میں یہ نوحہ کا جذباتی وزن، تو اس چھوٹی سی عبارت سے مجموعی تصویر کیا بنتی ہے؟ دیکھیں، مجموعی تصویر یہ ہے کہ یہ عبارت ایک بہت سنگین شہری مسئلے کی نشاندہی کر رہی ہے۔ مسئلہ جو صرف چند گلیوں کا نہیں بلکہ ایک وسیع علاقے کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ یہ بنیادی ڈھانچے کی ناکامی کی ایک واضح مثال ہے، اور اس کے اثرات صرف عملی نہیں ہیں، جیسے آمد و رفت میں مشکل یا معاشی نقصان، بلکہ گہرے سماجی اور جذباتی اثرات بھی ہیں۔ بالکل۔ اور یہ ظاہر ہے شہری انتظامیہ کی کارکردگی اور ان کی ترجیحات پر بھی سوال اٹھاتی ہے۔ جب شہر کا بنیادی ڈھانچہ ہی اس حال میں ہو تو یہ وہاں رہنے والوں کے معیار زندگی پر اور شاید ان کا اپنے شہر سے جو تعلق ہے اس پر بھی منفی اثر ڈالتا ہے۔ یقیناً۔ یہ واقعی ایک چھوٹی سی عبارت سے کافی گہرے مشاہدات نکل رہے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سڑکیں صرف وہ کانکریٹ اور تارکول نہیں ہوتی، جی، یہ کسی کمیونٹی کی شریانیں ہوتی ہیں، صحیح کہا۔ اور ان کی حالت براہ راست لوگوں کی زندگیوں پر اثر ڈالتی ہے۔ بالکل۔ یہ صرف انجینئرنگ کا مسئلہ نہیں رہا۔ نہیں، یہ سماجی انصاف کا، گورننس کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے۔ اور یہ صورتحال ہمیں شہری ترقی کے جو ماڈل ہیں ان پر بھی سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ کیا ترقی کا مطلب صرف نئی چمکتی عمارتیں بنانا ہے؟ یا جو پہلے سے موجود ہے اس کو ٹھیک رکھنا بھی شامل ہے؟ جی، کیا موجودہ بنیادی ڈھانچے کو برقرار رکھنا، اسے بہتر بنانا، یہ بھی ترقی کا حصہ ہے؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ نئے منصوبوں پر زیادہ توجہ ہوتی ہے اور پرانی بنیادی چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ بالکل، یہ عبارت اسی نظر اندازی کے نتائج کی ایک جھلک ہے۔ جب بنیادی سہولیات، سڑکیں، پانی، نکاسی آب نظر انداز ہوتی ہیں تو شہر کا پورا نظام متاثر ہوتا ہے۔ تو اس مختصر سے تجزیے سے یہ تو واضح ہو گیا کہ ایک بظاہر سادہ سی شکایت کے پیچھے کتنے پیچیدہ مسائل اور ان کے اثرات چھپے ہو سکتے ہیں۔ جی، اور یہ صرف اتحاد ٹاؤن یا بلدیہ ٹاؤن کی کہانی نہیں لگتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دنیا بھر کے کئی شہروں میں، خاص طور پر جہاں آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، وہاں یہ چیلنجز نظر آتے ہیں۔ بنیادی ڈھانچے کی فراہمی، اس کی دیکھ بھال، یہ ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو آخر میں ہم وہیں آ گئے جہاں سے شاید بات شروع ہوئی تھی، یا جو اس عبارت میں چھپا ہوا سوال ہے۔ کون سا سوال؟ یہی کہ اس وسیع پیمانے پر جو ناکامی نظر آ رہی ہے اس کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ ہاں، یہ بنیادی سوال ہے۔ کیا یہ صرف پیسوں کی کمی ہے؟ یا منصوبہ بندی اور ڈیزائن کی خامیاں ہیں؟ یا ناقص تعمیر، کرپشن؟ یا پھر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات، جیسے شدید بارشیں جو پہلے سے کمزور انفراسٹرکچر پر مزید دباؤ ڈال رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں مل کر کام کر رہی ہوں۔ حقیقت اکثر کئی عوامل کا مجموعہ ہوتی ہے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ جب ماخذ کہتا ہے کہ پورے بلدیہ ٹاؤن میں سڑکیں پانی میں ڈوبی اور ٹوٹی پھوٹی ہیں، تو یہ ہمیں ان بنیادی وجوہات پر، ان جڑوں تک جانے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، اس مختصر عبارت نے
صرف ایک مسئلہ نہیں بتایا بلکہ شہری زندگی، گورننس اور ترقی کی ترجیحات کے بارے میں کئی اہم سوالات اٹھا دیے ہیں۔ یہی اس مختصر بیان کی طاقت ہے، ایک مخصوص مسئلے سے شروع کر کے وسیع تر نظام تک لے جاتا ہے۔ اور یہ دکھاتا ہے کہ شہریوں کے روزمرہ کے تجربات کس طرح بڑے انتظامی اور پالیسی فیصلوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات شاید یہ ہے کہ جب ہم اپنے ارد گرد اس طرح کے بنیادی ڈھانچے کے مسائل دیکھتے ہیں، ٹوٹی سڑکیں، پانی کی قلت، بجلی کی بندش، تو کیا ہم صرف وقتی تکلیف محسوس کرتے ہیں یا اس کے پیچھے جو بڑا نظام ہے اس کے بارے میں بھی سوچتے ہیں؟ جی، اس عبارت کی روشنی میں یہ سوال اہم ہے کہ ان مسائل کی جڑیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں اور ان کے پائیدار حل کے لیے